بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ واپسی میں کسی جگہ پر قیام کیا، قافلہ ٹھہر گیا اور صحابہ کرام نے مختلف جگہوں پہ اپنا جو ہے وہ بستر وغیرہ لگا لیا، خیمے لگا لیا، آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کے لیے ایک ببول کا درخت تھا، ببول ایک کانٹوں والا ایک درخت ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ببول کے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ تھا یہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار ہے وہ اس درخت پہ لٹکا دی اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ اب ہوا کیا کہ اب جب سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ سارے تھکے ہوئے تھے، تو سب سو گئے، تو ایک کافر کہیں سے نکل آیا، مشرک ایک کافر کہیں سے نکلا اور اس نے آ کے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو یہاں پر سو رہے ہیں اور باقی بھی سب لوگ سوئے ہوئے اور تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، آہستہ سے اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو کافر نے بڑے تکبر سے کہا، اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سکون سے جواب دیا، اللہ بچائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ فرمائے، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس توکل کی ہیبت سے اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب تلوار چھوٹی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لی اور فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں، اس نے کافر نے کہا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافر کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اب یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر کہ آپ نے اس کافر پہ قدرت پا کر بھی اس سے بدلہ نہیں لیا، کہ تمہیں موقع ملتا تو تم تو نہ چھوڑتے، تم نے تو اپنی طرف سے تلوار اٹھا لی اور حملہ کرنے کے لیے تیار تھے اور کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اب تم میرے قبضے میں ہو تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں لوگوں کو معاف فرما دیتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ لیکن اس سے جو پہلے جو درمیان میں ہوا وہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خدا پہ توکل اور بھروسہ ہے وہ دیکھنے کا ہے کہ صحابہ کرام سوئے ہوئے، کافر موجود ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلح ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، جواب دینے کے لیے چیز نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ توکل کہ جو امت کے لیے مثال بھی تھا، امت کے لیے نمونہ بھی تھا۔